صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت و سعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ ہر مہینے اور ہر دن کی اپنی خصوصیت ہے اور اپنے اپنے فضائل ہیں۔ مختلف مہینوں کے مختلف جداگانہ امتیازات اور خصوصیات ہیں۔ رمضان المبارک بھی بہت زیادہ فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ محرم الحرام اپنی جگہ ایک عظمت والا مہینہ ہے۔ باقی 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، منہا اربعۃ حرم، یہ احترام والے مہینے ہیں۔ دنوں کے اعتبار سے جمعے کے دن کی فضیلت باقی دنوں سے زیادہ ہے۔ مختلف سال میں یوم عرفہ کا دن ہے، اس کی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو اور اپنے خاص انعامات کو کچھ لوگوں کے ساتھ بھی وابستہ کیا، جیسے حضرات انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کا مظہر ہوتی ہے۔ جگہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کو خاص کر دیا، جیسے بیت اللہ الحرام ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، اور حرم مدنی مسجد نبوی شریف ہے، اور اس کی اپنی فضیلت ہے۔ مسجدوں کے جو ٹکڑے ہیں، جن ٹکڑوں پر مسجدیں بنی ہیں، ان کی اپنی فضیلت ہے۔ اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو خاص کر دیا۔ جمعے کے دن میں 24 گھنٹے میں بھی کہہ دے کہ ایک گھڑی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، خاص اس میں مزہ ہوتا ہے۔ عصر کے بعد کا وقت بابرکت ہے، فجر کے بعد کا وقت بابرکت ہے۔ اپنی فضیلت ہے۔ جگہ کے اعتبار سے فضیلت، شخصیات کے اعتبار سے فضیلت، اور وقت کے اعتبار سے فضیلت۔ تو ہر وقت رمضان المبارک کی یہ فضیلت ہے کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں قرآن مقدس کا نزول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب یہ ایک ترتیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات کو اپنے اپنے خاص جداگانہ انعامات سے نوازا۔ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی شریعت میں کوئی خاص الگ سے عبادات نہیں ہے۔ رمضان میں الگ سے عبادت ہے، تراویح ہے، رات کو قرآن سنانا ہے، دن کو روزے ہیں، اعمال کا اہتمام ہے، فطرانہ ادا کرنا ہے، یہ رمضان کے الگ سے مستقل اعمال ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حج ہے، ایام تشریق ہے، تکبیرات تشریق ہے، روزے ہیں، اپنی فضیلت ہے۔ ربیع الاول میں ایسے کوئی خاص اعمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص حکم دیا ہو کہ یہ عمل کرو، لیکن تمام مہینوں میں ہر مہینے کو جو اپنی ایک فضیلت حاصل ہے۔ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اگر آپس میں مہینوں کا مقابلہ ہو جائے، رمضان کہے کہ میری فضیلت زیادہ ہے کہ رمضان میں قرآن اترا ہے، اور حج والا مہینہ کہے کہ میری فضیلت زیادہ ہے کہ اس مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے، تو ربیع الاول کی طرف سے یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہ ساری فضیلتیں باقی مہینوں کو جو ملی ہیں، اور سارے جو اعزازات ملے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی برکت سے یہ سارے اعزاز ملے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی جو تشریف آوری ہوئی دنیا کے نقشے پہ، جو آپ علیہ السلام جلوگر ہوئے اور آپ کا ظہور ہوا، تو وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ حضور علیہ السلام کی شان اقدس پر ایک روایت ہے، جس کو ہمارے محدث الاسر حضرت علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی سند پر تو کلام ہے، اس کے الفاظ کی جو سند ہے اس میں بحث ہے، لیکن اس کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ احادیث مقدسہ کے ذخیرے سے یوں معلوم ہوتا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس روایت کا جو عنوان اور اس روایت کا جو مفہوم ہے وہ بالکل ٹھیک اور درست ہے۔ اور وہ روایت کے الفاظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لولا
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا تھا. اب اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گلشن کو سجایا. جیسا کہ ہمارے ہاں ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک تقریب ہوتی ہے اور اس تقریب میں کسی بزرگ ہستی کو، کسی ایک علم والی شخصیت کو اور کسی معتبر انسان کو دعوت دی جاتی ہے. اب اس پوری تقریب کا ایک خصوصی مقصد ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کی نصیحتیں اور ان کے ارشادات اور ان کا خطاب ہو جائے. اب اس خطاب سننے کے لیے ایک خوبصورت محفل سجائی جاتی ہے، ایک خوبصورت پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور اس خصوصی خطاب سے پہلے اور بھی بہت کچھ اس پروگرام میں، اس جلسے میں اور اس محفل میں اور بھی بہت کچھ سنایا جاتا ہے. لیکن بنیادی نقطہ اور جو سب لوگوں کی نگاہیں جس عنوان پر منحصر ہوتی ہے اور مرکوز ہوتی ہے، وہ اس آخری مہمان خصوصی کا خطاب ہوتا ہے. اس طرح سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا تھا. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کارخانہ عالم کا یہ نظام جو ہے نا، اس کو بنایا، اس کو سجایا اور اس گلشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہکایا. اور اس کی تائید ہوتی ہے قرآن کریم میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق انسانیت کا ایک مقصد واضح کیا کہ میں نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے. قرآن کریم کی نص صریح اور قرآن کریم کی آیت کا بالکل ظاہری مفہوم اس مقصد کو واضح کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانیت کی تخلیق، جنات کا دنیا میں بھیجنا، یہ دونوں انسان اور جنات یہ دونوں مکلف مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات کا ان کو مکلف بنایا ہے. یہ جو مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ یہ میری عبادت کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا صحیح مفہوم اور حقیقی مطلب سمجھانا یہ حضور علیہ السلام کا کام ہے. اس مقصد کے لیے اس عبادت کا قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے یہ ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، کہ حضور علیہ السلام کی بعثت اس لیے ہوئی کہ لوگوں کو مخلوق کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر لگایا جائے، بندوں کی بندگی سے چھڑا کر معبود کی بندگی پر لگایا جائے. اب اس معبود کی بندگی کا صحیح اور حقیقی مطلب سمجھانا، یہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبصورت بزم میں جو اس کائنات کے اور اس بزم کے اس محفل کے مہمان خصوصی کو بھیجا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. اس لیے اس روایت کا جو مفہوم ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست اور صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کارخانہ عالم کو وجود اس لیے بخشا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجنا تھا اور ان کی بعثت مقصود تھی، ان کی نبوت کا اور ان کی عظمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کرنا تھا. اللہ نے خود تو ہر کسی سے، اللہ سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، ہر کوئی، لیکن حضور علیہ السلام کی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب قرار دے دیا اور جس سے محبت ہوتی ہے تو اس محبت کے تذکرے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. جو بھی محبت کرنے والا ہے وہ خوش ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کائنات میں اللہ کا کوئی محبوب ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے. اب حضور علیہ السلام کے ذکر سے اور حضور علیہ السلام کے تذکرے سے اور ان کی فضیلت بیان کرنے سے، ان کی عظمت کے قصیدے
قصیدے پڑھنے سے اور ان کی بہترین اور ان کی فضیلت کے نعرے لگانے سے اور ان کی غلامی کا تصور قائم کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزم کائنات کو سجایا اور اس بزم کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلایا۔ اس اعتبار سے ان روایات کو اگر دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمتیں دنیا پر ثابت کرنے کے لیے، دنیا والوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ میرا محبوب کتنا عظیم ہے، میرا محبوب کتنا عظیم الدر ہے اور میرے محبوب کی شخصیت کتنی پرکشش ہے اور ان کی ذات میں کتنی محبوبیت ہے اور وہ کتنے فضائل اور کتنے کمالات کا مجموعہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کارخانہ عالم کے نظام کو چلایا۔ اور اس عنوان کو تھوڑا سا ہمت کر کے کہا جائے تو یوں عنوان بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں کو بھیجا تو جہاں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے نعرے لگائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور یکتائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کبریائی کو بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کے ذریعے اپنے محبوب کی عظمتوں کو بھی بیان فرما دیا۔ یہ تمام انبیاء گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی آ کر حضور علیہ السلام کی محبت اور عظمتوں کے تذکرے کیے کہ وہ اللہ کیسے محبوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نغموں میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی التوحید کے زمزمے گونج گونج کر سنائے، ان میں حضور علیہ السلام کی بعثتوں اور حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا ذکر ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو چھیڑا، حضرت ابراہیم کے دل میں اللہ نے ڈالا۔ اور یہ تو حضرت ابراہیم ہے، ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، سیرت النبی پر حضور علیہ السلام کے فضائل، حضور کے مناقب پر بہترین ذکر، اور فرماتے ہیں اس کتاب کی برکت اور اس کتاب کی کرامت آج نہ دنیا میں آج جیسے ایک ہنگامہ ہے، ایک پریشانی ہے، کرونا وائرس ہے، وبائیں ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں ہیں۔ حضرت حکیم الامت نے جب یہ کتاب لکھی اس زمانے میں نشر و اشاعت کا اتنا کھلا انتظام نہیں تھا۔ آج تو اگر کتاب ہمیں پیپر میں ورق اور کاغذ میں لکھا ہوا نہیں ملتا ہے تو کتاب لکھ دیتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں، موبائل پر دے دیتے ہیں تو سارے اپنے اپنے موبائل میں پڑھ لیتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا نظام کم تھا، مطبع یعنی چھاپ خانے کم تھے، تو کتاب لکھی گئی اور کتاب میں پیغمبر کا ذکر ہے اور اس محبت کے ساتھ ہے، فضائل ہے، حضور علیہ السلام کی عظمتیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ حضور سے محبت ہے نا، تو جب حضور کی محبت کے عنوان سے کوئی چیز آتی ہے تو پھر امت اس طرف ٹوٹتی ہے۔ اب کتابیں کم ہیں اور لوگ زیادہ ہیں، تو کتاب ایک کتاب ایک مجمع میں پہنچ گئی تو کئی ہزار کا، کئی سو بندوں پر مشتمل مجمع اکٹھا ہوتا ہے، ایک بندہ کتاب اٹھا کے سناتا ہے اور اس میں حضور علیہ السلام کے فضائل ہیں، حضور علیہ السلام کے خصائل ہیں، خصلتیں ہیں، امتیازات ہیں، حضور کے معجزات ہیں، حضور علیہ السلام کے نور نبوت کا ذکر ہے، حضور جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضور علیہ السلام کا کیسے ذکر ہوا، یہ ساری چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو اس کتاب کی کرامت یہ تھی کہ جس زمانے میں وہ کتاب لکھی گئی تو طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ جس علاقے میں میرے پیغمبر کا، محبوب کا معطر و معمر، طاہر و مطہر تذکرہ پہنچتا گیا، لوگ سنتے گئے، مجلسوں میں کتاب پڑھائی گئی اور تعلیم کرائی گئی، تو جہاں جہاں اس کتاب کی مہک پہنچ گئی وہاں سے اللہ نے بیماری کو ختم
کرتے. یہ زندہ معجزہ پیغمبر کا. آج بھی نا میں نے ایک عنوان ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کو اپنے محبوب سے بہت زیادہ محبت ہے. اور جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے ویسے بیماریاں کیوں آتی ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے, طوفان کیوں آتے ہیں اللہ ناراض ہوتے ہیں, اور یہ وبائیں کیوں پھیلتی ہے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں. اور جب اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے, محبت سے ہوتا ہے, ان کی غلامی کے نعرے لگتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت اور عشق کی اس راہ و رسم کو مزید مضبوط کرنے کا دعوت کیا جاتا ہے, اور ایک مسلمان آگے بڑھتا ہے اور اس کی زبان پر پیغمبر کی تعریف ہوتی ہے اور پیغمبر کی غلامی کے گن گاتے ہوئے وہ آگے بڑھتا ہے, تو اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے اور اس کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں, پریشانیاں ختم ہوتی ہے, الجھنیں ختم ہوتی ہے. کیوں؟ جب محبوب اللہ ناراض ہے, اللہ خفا ہے, جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے. تو اس کتاب کی برکت ہے, کتاب کا ذکر کر رہا تھا. اس کتاب میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی مثالی کتاب ہے سیرت پر جامع اور ایسی کراماتی کتاب. انسان دیکھتا ہے تو اس کا پہلا سفر جب شروع کرتا ہے تو جب تک اخیر تک پہنچے نہیں, مکمل کیے بغیر وہ کتاب چین سے رہنے نہیں دیتی. وہ فضائل اس انداز سے رکھے ہوئے ہیں, حضور کی خصوصیات کا اس محبت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. تو اب حضور علیہ السلام کی عظمت کہاں سے شروع ہوئی؟ دنیا کے انسانوں کا ایک عام, دنیا میں جتنے انسان آتے ہیں, کسی بھی انسان کا تذکرہ اس کی پیدائش کے بعد سے شروع ہوتا ہے. جو انسان ابھی دنیا کے نقشے پہ جلوگر نہیں ہے, اس کے بارے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون آئے گا, کب آئے گا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کوئی پتہ نہیں ہے کسی کو. یہ اللہ کو معلوم ہے صرف. لیکن ایک ہستی اس قاعدے سے اور اس قانون سے مستثنا ہے. ابھی وہ ظاہری طور پر نہ ان کی پیدائش نہیں ہوئی, ابھی وہ ماں کے پیٹ میں نہیں آئے, اور ابھی وہ ان کے بارے میں کوئی ایسا, لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر شروع کیا. یہ پیغمبر کا ایک معجزہ اور پیغمبر کا ایک عظیم ارہاس ہے اور پیغمبر کی فضیلت ہے کہ ابھی تو وہ دنیا کے نقشے پہ جلوگر نہیں ہوئے, ابھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس طرح پیغمبر کا ظہور ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا جب نظام چلایا, ابھی دنیا تو بنی نہیں, اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جب ابھی جنت میں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کیسے ذکر کیا. حضرت آدم کو ایک مشکل پیش آئی. آج نا مجھے آپ کو کسی بھی مسلمان کو مشکل پیش آتی ہے تو وہ پیغمبر سے محبت کا اظہار ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل کو دور کر دیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپ نے نا اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے, جنت ہے, جنت کی نعمتیں ہیں, جنت کے حور و غلمان ہے, اور جنت کی نہر ہے, اور جنت کی شادابیاں ہے, تر و تازگی ہے, اور خوبصورت قسم کے باغات ہیں, اور جنت کی نعمتیں ہر طرح کی, ہر طرف سکون ہی سکون. ایک چیز اللہ نے فرمایا حضرت آدم کو کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. شیطان نے دھوکہ دیا حضرت آدم کو اور بنایا. اگر حضرت آدم کو شیطان بہکا سکتا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے, ہم کون ہیں؟ شیطان کی اس تسلط سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا تھا, تو وہ جب انہوں نے منع کرنے کے باوجود وہ درخت کھا لیا. اب اللہ کا ایک تکوینی امر کا نظام تھا, اللہ نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجنا کا طریقہ یہ طے ہو گیا. اب حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا کی, جنت سے اترے, دنیا میں آئے, اور اب پریشان ہیں حضرت آدم کہاں ہیں, اور حضرت حوا ایک دوسرے
نمایاں کر کے جلی حروف میں اللہ، کون سا نام لکھا ہوا تھا؟ اللہ. اور میں نے اس کے ساتھ یہ اللہ دوسرا نام لکھا ہوا جو عرش پہ دیکھا وہ محمد کا نام تھا. اللہ میں نے پہچان لیا یہ وہ ہستی ہے جن کے نام کی برکت سے کوئی بھی دعا مانگی جائے اللہ رد نہیں کرتا ہے، اللہ اس دعا کو بھی قبول فرما دیتے ہیں. یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی حضرت آدم ہے. اس وجہ سے حضرت تحامل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائش کی کہ آپ میری تعریف بیان کریں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہے، اپنے بھتیجے کی تعریف میں قصیدہ پڑھنے لگے اور منبر پہ بیٹھے. اور وہ قصیدہ عربی زبان میں اس کی حلاوت اور اس کی معنیخیزی اور وہ اپنے ان الفاظ کے اندر حضور علیہ السلام کی عظمتوں کے کتنے بڑے اس عنوانات کو اپنے اندر چھپائے ہوا ہے، وہ تو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عربی سمجھے، لیکن اس کے ترجمے سے بھی جو اس کا اظہار ہوتا ہے. فرمایا من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخسف الورق. میرے محبوب آپ کا ذکر میں کیسے کروں، کب سے کروں، کہاں سے شروع کروں. دنیا کے لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کی سوانح حیات، دنیا کے لوگوں کی زندگی کا ذکر تو ان کی پیدائش کے بعد سے شروع ہوتا ہے. محبوب میں آپ کی تعریف کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ ابھی تو آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ابھی اللہ نے حضرت آدم کو دنیا پر بھیجا نہیں تھا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام جنت کے سائبانوں میں گھوم رہے. من قبلها طبت في الظلال، اس دنیا کو آباد کرنے سے پہلے، دنیا میں یہ رونق کے بحال ہونے سے پہلے محبوب آپ تو جنت کے بالا خانوں میں، جنت کے سائبانوں میں، جہاں حضرت آدم جنت کی نعمتوں کے مزے لطف اٹھا کے لوٹ رہے تھے، آپ تو اس وقت بھی آپ کا نور نبوت حضرت آدم کی پیشانی پہ چمک رہا تھا اور آپ جنت کی سیر کر رہے تھے. من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخسف الورق. جہاں حضرت آدم اپنے جسم پر جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر لگا رہے تھے. ثم هبط البلاد لا بشر انت ولا مضغة ولا علق. محبوب آپ دنیا کے نقشے پہ کیسے جلوگر ہوئے؟ انسانوں کی ایک ترتیب ہے کہ انسانیت کی ہر انسان کی تخلیق وہ ایک پانی کے قطرے سے ہے، اور یہ پانی کا جو قطرہ ہے بوند، یہ پہلے انسان کا وجود باپ کی شکل میں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس پانی کو میں نے باپ کی پیٹھ میں ودیعت رکھا ہوا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب. اب یہ جو انسانیت کی تخلیق کا مادہ ہے، اس کی ترتیب یہ ہے کہ بیٹا وہ باپ کی پیٹھ میں امانت ہے، اور باپ جو ہے نا وہ دادا کی پیٹھ میں، کرتے کرتے یہ پوری ترتیب حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتی ہے. تو حضور حضرت آدم کی اولاد کی نسبت سے یہ جو نور نبوت ہے، تخلیق کا مادہ، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں موجود ہے. اب اس کی برکات ظاہر ہو رہی ہے، اور ان برکات کی طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ نور نبوت حضرت آدم سے پھر ان کے بیٹے اور ان سے
ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفين فقد ألجم نصرا وأهله الغرق. ایک خوبصورت عنوان بیان کیا. حضور کا نور نبوت حضرت آدم سے ہوتا ہوا حضرت نوح کی پیشانی پہ چمکنے لگا. لوگوں نے پروگرام بنایا، حضرت نوح کے پیغام کو رد کر دیا، حق و صداقت کی آواز کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، ایمان لانے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے رہے. اللہ کا غضب اور اللہ کا انتقام، اور انتقام کی آگ اور اللہ کے غضب کی ناراضگی کی آگ جل اٹھی. حضرت نوح کو حکم ہوا کشتی بنا دیجئے، لوگوں کو بھی اللہ کی ناراضگی کے سبب اللہ نے پانی میں غرق کرنا ہے. حضرت نوح کشتی میں سوار ہوئے. حضرت نوح اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے بچانا ہے، باقی نہ ماننے والوں کو اللہ نے غرق آب کرنا ہے. تاریخ انسانیت کا یہ سب سے بڑا طوفان ہے جو مشرق تک مغرب پوری روئے ارض کو اپنی لپیٹ میں جس نے لیا ہے. حضرت عباس فضیلت بیان کرتے محبوب آپ حضرت نوح کی پیشانی میں آپ کا نور نبوت چمک رہا ہے. حضرت نوح کی کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اللہ طوفان نوح کی طغیانیوں سے بچا رہا ہے. اس کی کرامت بیان کرتے ہیں کہ جہاں یہ حضرت نوح کا معجزہ ہے، حضرت نوح پیغمبر ہے اور پیغمبر کا معجزہ ہے، معجزے کے طور پہ حضرت نوح کی کشتی بچ رہی ہے. فرمایا جہاں حضرت نوح کا معجزہ حضرت نوح کی پیشانی پر چمکنے والا آپ کا نور نبوت جس کشتی میں سوار ہو تو طغیانی کی لہروں کو یہ ہمت کیسے ہو کہ اس کشتی کو ڈبو دے. یعنی حضور کا نور نبوت حضرت نوح کی کشتی میں ہے تو حضرت نوح کی کشتی بھی ڈوبنے سے بچ گئی. آگے کا عنوان بیان کرتے ہیں وَلَدَّ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتَمًا فِي سُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ. حضرت ابراہیم نے دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، ماننے نہ ماننے والوں نے انکار کیا، آگ جلائی، شعلے بھڑکائے اور بھڑکتے شعلوں میں حضرت ابراہیم کو ڈالنے لگے. فرماتے ہیں حضرت عباس جہاں حضرت ابراہیم کی پیشانی پر محبوب آپ کا نور نبوت چمک رہا ہو تو آگ کے شعلوں کو یہ ہمت کیسے ہو کہ حضرت ابراہیم کو جلائے. وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدتَّ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. محبوب جب آپ چلتے گئے دنیا میں آتے گئے آپ کی برکات نبیوں کی دعوت کی شکل میں منتقل ہوتی گئی. اللہ کی عظمت کے دعوے بلند ہوتے گئے اور اللہ کی عظمت کا عنوان قائم ہوتا گیا. توحید کی صدائیں بلند ہوتی رہی. کرتے کرتے محبوب جب آپ دنیا کے نقشے پہ جلوگر ہوئے وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدتَّ جب آپ تشریف لائے وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدتَّ جب آپ پیدا ہوئے، جب اللہ نے آپ کو دنیا کے نقشے پہ ظاہر کر دیا أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ کائنات میں یہ اجالے پھیل گئے وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ زمین تو زمین ہے، آفاق ہائے آسمان کو بھی اللہ نے محبوب آپ کی برکت سے روشن کر دیا. عنوان کا مطلب یہ کہ حضور علیہ السلام کے نور نبوت سے رشتہ جوڑنے سے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے اور ان کی غلامی کا نعرہ لگانے سے جیسے حضور کی نسبتیں جدھر جدھر پہنچتی گئی، برکتیں پھیلتی گئی، روشنیاں عام ہوتی گئی. آج بھی اگر میری اور آپ کی زندگی میں دلوں میں دل کے نہاخانوں میں عشق نبوت کا چراغ روشن ہو، انشاءاللہ دنیا کی کوئی مشکل ہمیں پریشان نہیں کر سکتی ہے.